حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیطان ان کے سامنے انسانی شکل و صورت عام انسان جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر گھمر کا تاثر تھا۔ وہ قریب آیا اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، اے موسیٰ، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ آپ سے براہ راست کلام کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اپنے رب سے سفارش کریں کہ وہ مجھے توبہ کی اجازت دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس شخص کی اصل حقیقت نہ پہچانی تھی، اس لیے فرمایا کہ میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب آپ نے اللہ سے عرض کی تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، یہ آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سجدہ کرے۔ حضرت موسیٰ نے واپسی پر جب یہ شرط آگے پہنچائی تو وہ شخص ہنس پڑا۔ اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور بولا، اے موسیٰ، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ابلیس ہوں۔ میں نے آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا جب وہ اللہ کے درست قدرت سے بن کر زندہ کھڑے تھے، میں اب ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ پھر آگے بڑھ کر اس نے اپنے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری ہلاکت کا سبب یہی تھا کہ میں نے خود کو آگ کا بنا ہوا سمجھ کر آدم کو کمتر جانا، اور میں اب بھی اپنی اسی روش سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد شیطان نے ایک طویل تقریر کی اور حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ بنی آدم کو گمراہ کرنے کے کتنے رکھتا ہے۔ اس نے کہا، میں انسانوں کے دلوں میں سب سے پہلے غصہ ڈال کر انہیں بہکاتا ہوں، کیونکہ غصہ عقل کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر میں جلد بازی کے ذریعے انہیں ایسے فیصلے کرواتا ہوں جن پر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ میں ان کے دلوں میں خواہشات کا سمندر پیدا کرتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی لذتوں میں گم رہیں اور آخرت کو بھول جائیں، اور میں حسد کی آگ بھڑکا کر انہیں دوسروں کی نعمتوں پر جلنے میں مبتلا کرتا ہوں، اور جب حسد دل میں جڑ پکڑ لے تو انسان خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی ملاقات میں ابلیس نے یہ بھی کہا کہ میں انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کی ہر کمزوری کو تلاش کرتا ہوں، کبھی میں اسے مال کے پیچھے بھگاتا ہوں، کبھی شہرت کے، کبھی شہوت کے، اور اگر یہ سب نہ ہو تو میں اسے نیکی پر بھی غرور دلا دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی ہی نیکیوں سے ہلاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں سے اچھی طرح سمجھ لیا کہ شیطان کا اصل مرض تکبر ہے اور وہ اللہ کی اطاعت پر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ نے اس سے یہ کہہ کر رخصت لی کہ اللہ کا نافرمان اپنی ضد کے باعث ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، اور یہی انجام اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ اللہ کا نافرمان ہمیشہ اپنے غرور کی وجہ سے ہلاکت کے راستے پر قائم رہتا ہے۔